Second year, Assalamu alaikum. In Pakistan Studies class, we are starting chapter number 4, Steps towards Islamic Republic of Pakistan. पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इक़दामात. And today's topic is Objective Resolution Qaraardad Maqasid. After the creation of Pakistan, the government of Pakistan tried to make Pakistan an independent Islamic and democratic state. For this purpose, the first step was the Objective Resolution 1949, which was taken by Liaquat Ali Khan. In start, there was no permanent constitution in Pakistan, so the government of Pakistan used Government of India Act 1935 as the interim constitution for Pakistan. For the constitution making, the first step was taken by Shabir Ahmad Usmani. He prepared the text of resolution. This resolution was presented by Liaquat Ali Khan and it was passed on 12th March 1949. हुकूमत हिंद का कानून 1935 पाकिस्तान की हुकूमत ने बतौर अबूरी आइन इस्तेमाल किया था. मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने आइन साजी की इब्तिदा की और करारदाद का मुसवदा पेश किया. इस करारदाद में वो तमाम मकासद शामिल किए गए जिनकी खातिर पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था. ये करारदाद असम्बली में लियाकत अली ख़ान ने पेश की, जो 12 मार्च 1949 को मंजूर हुई थी. मौलाना शबीर अहमद उस्मानी कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान के एक बेहतरीन रफ़ीक रहे हैं. मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने कायद आज़म की नमाज जनाजा भी अदा की थी. लियाकत अली ख़ान, जिन्होंने असम्बली से करारदाद मकासद मंजूर करवाई थी, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म रहे हैं. सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, हाकमियत आला का तसव्वुर. Sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty, and the people who will be the representatives of the population of Pakistan will use this authority as a sacred trust, according to those limitations which will be imposed by Quran and Sunnah. Allah Ta'ala पूरी कायनात का मालिक है और उसके दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल हम बतौर मुक़द्दस अमानत करेंगे और इसके लिए उन तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कुरान और सुन्नत की हदूद को मलहूज़ ख़ातिर रखा जाएगा. इन कुरान it is said, to Allah belongs the sovereignty of the heavens and the earth and what lies in them, and he has power over everything. बहैसियत मुसलमान हमारा इस बात पर अकीदा है कि पूरी कायनात का मालिक, चाहे वो आसमान है या ज़मीन और जो कुछ उसके अंदर है, इन तमाम इख्तियारात का मालिक अल्लाह ताला है. फॉलोइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के बुनियादी असूलों की पैरवी. द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय कुरान आर डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस. वो तमाम इस्लामी असूल जो इस्लाम ने बयान किए हैं, जमहूरियत, आज़ादी, मसवात, रवादारी और माशरती इंसाफ, all these basic principles will be observed in Pakistan. इन तमाम बुनियादी इस्लामी असूलों को पाकिस्तान में काबिल अमल बनाया जाएगा.
All these basic principles of Islam are written in Quran. Promotion of Islamic teachings in individual and collective lives. انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اسلامی تعلیمات کا فروغ. Opportunity for the Muslims to live their lives according to the teachings of Islam, and that opportunity will be provided by the state or government, and it will be provided on individual and collective basis. There are different examples that we can live according to Islam individually or collectively. اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا حکومت اور ریاست کی ذمہ داری قرار دیا گیا تاکہ تمام مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزار سکیں. ہمیں اس مثال کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم انفرادی طور پر نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اکیلے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن حکومت نے مساجد کی تعمیر کر دی ہے جہاں پر اجتماعی طور پر ہم نماز ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے حج، زکوٰۃ، تراویح، یہ تمام فرائض اگر ہم انفرادی طور پر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سہولت بھی موجود ہے، اور اگر ہم حکومت کے دیے ہوئے مواقعوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ سہولیات بھی میسر ہیں. سیف گارڈ آف دا رائٹس آف مائنورٹیز، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ. مائنورٹیز آر گیون فریڈم ٹو فالو دیئر لائفس اکارڈنگ ٹو دیئر اون ریلیجن اینڈ ٹو ڈیولپ دیئر کلچر. They also included that they have the right to protect their legitimate interest. مذہب پر عمل کرنے اور تبلیغ کرنے کی مکمل آزادی دی گئی ہے تمام اقلیتوں کو. اس کے علاوہ ان کے تمام جائز مفادات کا تحفظ بھی کیا جائے گا. تمام اقلیتیں اپنے تمدن اور کلچر کی حفاظت بھی کر سکتی ہیں. These are different worship places of minorities which are present in different areas of Pakistan. یہاں پر پنجہ صاحب اور اس کے علاوہ کرتارپور میں سکھ برادری اپنے مذہبی فرائض سر انجام دے سکتے ہیں. پاکستان میں مختلف مقامات پر بنے ہوئے مندر اور گرجا گھر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تمام اقلیتیں اپنے مذہبی فرائض آزادی سے سر انجام دے سکتی ہیں. سیف گارڈ آف دا فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کا تحفظ. فنڈامنٹل رائٹس فار ایگزامپل فریڈم، ایکویلٹی، نیشنلٹی، freedom of giving opinion, practicing the religion, and union formation. All these are the fundamental principles which will be guaranteed by the state. بنیادی حقوق آزادی، مساوات، شہریت یا ملکیت، آزادی رائے، عقیدہ، عبادت اور انجمن سازی، یہ وہ تمام بنیادی انسانی حقوق ہیں جن کا تحفظ کیا گیا ہے اور شہریوں کو ان حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. In this picture we can see that there are different human rights. پاکستان کے آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق میں یہ تمام حقوق شامل ہیں. فیڈرل فارم آف گورنمنٹ اینڈ پروونشل انڈیپینڈنس، وفاقی طرز حکومت اور صوبائی خود مختاری. فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ will be introduced in the country where the provincial governments will be autonomous. They will have
the independence to make their areas develop. پاکستان ایک وفاق ہے جس میں تمام وحدتوں یعنی صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی. Whenever we will discuss about the federal system, we can say that federal system of government is this system in which powers are divided and shared by the central government and its regional governments. In the case of Pakistan, there will be a central government which exists in Islamabad and the regional governments which exist in different provinces. Independence of judiciary. Judiciary shall be independent to take their decisions. There will be no pressure on their decisions from any governmental or non-governmental body. عدلیہ کی آزادی کا مکمل تحفظ کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے فیصلے کرنے میں مکمل آزاد ہوں. ان کے اوپر کسی حکومتی یا غیر حکومتی ادارے یا شخصیت کی طرف سے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. عدلیہ میں ہم لیگل سسٹم کو شامل کرتے ہیں جس میں ہمارے ججز اور وکلا شامل ہوتے ہیں. Now we will discuss about the importance of objective resolution. قرارداد مقاصد کی اہمیت. Process of constitution making was started after the introduction of objective resolution, and all the hurdles in the way of constitution making were removed. This objective resolution was presented by Maulana Shabir Ahmad Usmani and it was unanimously accepted by all the scholars of different sects. It is based on Islam. All the principles are related to Islamic teachings. Objective resolution is very much important and it was included as the preamble in all the constitutions of Pakistan. Due to its importance, it was made the part of Constitution through 8th Amendment in 1985 by Ziaul Haq. قرارداد مقاصد کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد آئین سازی کا باقاعدہ آغاز ہوا. اس سلسلے میں تمام رکاوٹوں کا خاتمہ ہو گیا اور یہ قرارداد اتفاق رائے کی مظہر ہے. کیونکہ جب مولانا شبیر احمد عثمانی نے یہ قرارداد منظور کروائی تھی تو اس کو منظور کرنے میں تمام علماء کرام شامل تھے. قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے بننے والے تمام دساتیر کی بنیاد یہی قرارداد مقاصد ہے. لہٰذا پاکستان کے تینوں دستور میں اس کو بطور افتتاحیہ شامل کیا گیا تھا. اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے 1985 میں ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے قرارداد مقاصد کو آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا تھا. This shows that it was included in all the constitutions of Pakistan as preamble, where all the important points are written. After that, it was made the part of the constitution by Ziaul Haq in 1985. And thank you.